اور کے اندر جب یہ آیت اتری کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب فلسفہ یہ گڑا جاتا ہے نا، یہ آیت نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے بارے میں تھی، یہاں پہ تو نساء المؤمنین کا لفظ ہے۔ آگے سنیے، صحابہ کا جو تفسیری فہم ہوتا ہے، یعنی صحابہ کسی آیت کی جو تفسیر اخذ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ویسے بھی وہ حدیث تقریری ہو جاتی ہے نبی کریم جس پہ خاموش ہو، لیکن وہ جو فہم اختیار کرتے ہیں وہ حجت ہوتا ہے، تفسیری فہم صحابہ کا حجت ہوتا ہے۔ کس طرح؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت اتری اللہ انصار کی عورتوں پہ رحمت کرے، اگلے دن جب وہ فجر کی نمازوں کے لیے نکلی انہوں نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپا ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی صحابیات کا فہم، صحابہ کا فہم، اور جتنی بھی تفسیریں ہیں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں، جلباب اس پردے کو کہتے ہیں۔ جلباب عرب میں لغت کے اعتبار سے بھی وہی لباس مراد ہے جو انسان عورت لے تو اس کے پورے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے سوائے ایک آنکھ کے، سوائے ایک آنکھ کے۔ ہمارے ہاں تو اب 2 آنکھوں والا نقاب معروف ہو گیا، لیکن جلباب کی اصل تشریح جو صحابہ نے کی، نمبر 1 بات فہم صحابہ اور فہم صحابیات یہ تھا کہ آیت اتری، انصار کی عورتیں چادریں ایسی لے کے نکلی کہ وہ گھونگھٹ کرتی تھی اور ایک آنکھ اس میں سے صرف رستہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا۔ مشہور حدیثیں اس حوالے سے متعدد کہ ایک انصاری عورت کے پاس چادر نہیں تھی، اس کو کہا او اب تو آیت اتر گئی ہے پردے کی، اس نے چادر کو لیا۔ اب دوسری دلیل یہ دیکھیں، حضرت عائشہ کا جو مشہور واقعہ منافقوں نے گڑا، واقعہ افک، اس کے اندر صفوان حضرت عائشہ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ روایت حدیث کی، میں نے امی عائشہ کو پردے کی آیت اترنے سے قبل دیکھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس کے بعد تو نکاح بھی رہا ہے، اس سے قبل دیکھا ہوا تھا۔ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم جب عمرے کے لیے جاتی اگر مرد نہ ہوتے تو ہم چہرے کو تھوڑا کھول لیتی، لیکن جیسے ہی کوئی غیر محرم آ جاتا چہرے کے اوپر نقاب کر لیتی۔ اب بتائیے، حالت احرام کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت کا چہرے کا پردہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی صحیح حدیث ہے کہ جب مرد موجود ہوتے ہم چہرے کو ڈھانپ لیتی اور جب مرد موجود نہ ہوتے تھوڑا کھول لیتی تاکہ راہ چلنے میں آسانی۔ آگے آئیے، قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے دلیل دوں گا، ہمیشہ کے لیے یاد کرنی ہے۔ کیا؟ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں جو عورتیں عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائیں کہ ان کے مخصوص ایام آنا ختم ہو جائیں اور عمر اتنی بڑھ جائے کہ شہوت اور رغبت کے سارے سلسلے بند ہو جائیں، پھر عورت کیا کرے؟ قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اپنے کپڑوں کو اتار دے۔ نعوذ باللہ، یہ کپڑے اتارنے کا جو ذکر ہے، یہ جو کپڑے اتارنے کا لفظ قرآن کا ہے، یہ جسم سے اتارنے کا؟ کیا برہنہ ہونے کی اجازت ہے عورت کو؟ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کپڑا اتار سکتی ہے، کہاں سے؟ چہرے سے۔ صاف ظاہر ہے، قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ عورت جب مایوس ہو جائے، جب عمر اتنی بڑھ جائے کہ کسی مرد کی اٹریکشن ہی نہ ہو سکے اس کی طرف، وہ اپنے کپڑے میں تخفیف کر سکتی ہے۔ تو کس کپڑے میں تخفیف کر سکتی ہے؟ معاذ اللہ برہنہ گھومنا شروع ہو جائے گی؟ نہیں، صرف چہرے کو بے حجاب کر سکتی ہے اس وقت، وہ بھی۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ اگر یہ پھر بھی ڈھانپے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اتنی عمر کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ لوز کرے، نہ اتارے، تب بھی بہتر ہے۔ آگے آئیے، یہ بات یاد رکھنی ہے تاکہ کسی گامدی، اور اللہ معاف کرے، بات پتہ کیا ہوتی ہے، جو بندہ منکر حدیث ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی باللہ ہر قرآن کا منکر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، حدیث کا انکار کرتے کرتے گاندھی صاحب قرآن کا انکار کر چکے ہیں۔ جی حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وما قتلوہ، اللہ کہہ رہا ہے وما صلبوہ، اللہ کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ کے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کا واقعہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن ان کی عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جائے، جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث، بٹ ٹکراتے
حالانکہ ان کی عقل سے ٹکرا رہی ہوتی ہے وہی، قرآن ان کی عقل سے ٹکراتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں الا لیؤمنن بہ، قرآن کی آیت ہے، قبل موتہ، کوئی اہل کتاب دنیا میں زندہ نہیں بچے گا حضرت عیسیٰ کی وفات سے قبل مگر عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا، قرآن کی آیت ہے۔ اب بتائیے حضرت عیسیٰ اگر فوت ہو چکے ہیں کتنے اہل کتاب ایمان لے کے آئے؟ قرآن جھوٹ بول رہا؟ 12 بندے، سب کو پتا 12 حواری تھے نا، اور بعض روایات میں کچھ زیادہ تھے، کچھ لوگوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، بالفرض ان کو بھی مان لیا جائے۔ اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو کیا پورے اہل کتاب ایمان لے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک پوری دنیا کے اہل کتاب ان پہ ایمان نہیں لے آتے۔ اتنی باتیں آیات، اصل میں ہوتا یہی ہے، حدیث کا انکار کرو پھر انسان قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ جب وحی کی اہمیت نہیں رہی، جب حدیث وحی ہے اور وحی کا انکار کیا تو وحی کے اعتبار سے قرآن حدیث میں فرق کیا آگے آئیے؟ چہرے کے پردے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو، اپنے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مختلف روایات ہیں، صرف مفہوم اخذ کرنا آپ نے کہ جب تم کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو عورتوں میں سے تو دیکھ لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ اس کو برہنہ دیکھ لیا کرو، منگیتر کو دیکھنے کی یا پیغام نکاح جس عورت کا آ رہا ہے عام عقلی بات ہے، اور حضرت جابر نے دیکھا اور کہا مجھے شکل پسند ہے، میں نے شادی کر لی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے جس عورت اور لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، معاذ اللہ برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ عام فہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو دیکھنے کی اجازت دی ہے، چہرہ چھپا ہوا تھا تو ہی دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بے پردگی کے حوالے سے، یہ تو دلائل ہے چہرے کے پردے کے، اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں جو چہرے کے پردے کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ 4-5 باتیں آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد کرنی ہے تاکہ کوئی اشکال دماغ میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن اصل میں برہنہ ہوتی ہیں، یعنی کپڑے کا مقصد فوت ہو گیا، کوئی چیز چھپ تو رہی نہیں، چاہے جتنا مرضی موٹا کپڑا ہو تنگ نہیں ہونا چاہیے، اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے، اگر تنگ ہونا ہے اس کے اوپر ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ باہر گھر سے نکلے تو کسی کو معلوم نہ ہو سکے اس کی حیت کفیت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے والی ایسی عورتیں جو ویسے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں مردوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم کس لباس میں ہیں اور ہمارے یہ لباس پہننے کا مقصد کیا ہے، صرف توجہ کو مبذول کروانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں اور مرد جو گھروں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا یہ بھی یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی امت کو مخاطب کرتا ہے، چاہے خطاب مردوں کو ہو رہا ہو اس کے مخاطب عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر جنرل کوریا عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مخاطب مرد بھی ہوتا ہے۔ جو عورتیں مرد گھروں سے نکلتے ہیں نا، کوئی لبرٹی جانے کے لیے لڑکا کھڑا ہے تیار ہو کے شیو کر کے خوشبو لگا کے، جو عورت گھر سے نکلی ہے خوشبو لگا کے اس طرح کے کپڑے پہن کے میں نکلوں گی، لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے واہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشبوئیں دنیا میں تو لگاتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آنی۔ صرف خوشبو کی بات ہو رہی ہے، لا تقربوا الزنا۔ اس آیت کے اوپر غور کیجئے، یہ زنا کے اندر مبتلا ہونے کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار عباد الرحمان کی صفت، وہ زنا نہیں کرتے، مومنین کی صفت وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ باتیں تو اگلی ہیں، جو دلائل ہیں وہ تو زنا کے مقدمات کے اوپر ہیں۔ اگر صرف مائل کرنے والے اور مائل کرنے والیوں کے لیے جنت کی خوشبو نہیں ہے تو معاذ اللہ زنا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات میں فرشتے آئے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر 2 مقامات میں نے آپ کو بتلانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے گئے، میں نے ایک تنور دیکھا، ایک تنور کے اندر برہنہ عورتیں اور مرد، جہنم کے اندر ایک تنور ہے، اس حالانکہ جہنم میں اکیلے بھی ہوتے تو کافی تھا،
لیکن محدثین نے اس حدیث سے بہت سے استدلالات کیے ہیں۔ ایک تنور کے اندر برہنہ عورتیں اور مرد ہیں، اس کے نیچے شعلے جل رہے ہیں، جب شعلے بھڑکتے ہیں وہ مرد اور عورت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اوپر آتے ہیں، تنور اوپر سے سکڑا ہوا، دیکھا ہوا آپ نے، اوپر سے تنگ ہوتا ہے نیچے سے موٹا ہوتا ہے، بہت بڑا تنور، اوپر آتے ہیں منہ تک، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ باہر ابل پڑے، آگ کا شعلہ کم ہو جاتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر آگ کا شعلہ بڑھتا ہے، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور محدثین نے استدلال کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہنم میں علیحدہ تندور میں کیوں ڈالا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں بھی تنہا رہنا چاہتے تھے۔ زنا کا مقدمہ، کچھ ہوتے ہیں بدکار ایسے بھی جو علل اعلان برائی کریں، لیکن زنا کے مقدمات جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں خلوت چاہیے، اس میں تنہائی چاہیے، تو حسب حال ہے یہ تنور ان کے لیے دنیا میں تنہائی چاہتے تھے، اللہ نے جہنم کے اندر بھی ایک تنہا کونے میں ڈالا ہوا۔ برائی کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے جسم کے نچلے حصوں سے، اس لیے آگ کہاں سے آ رہی ہے؟ نیچے سے آ رہی ہے۔ یہ جہنمیوں کے لیے ایک منفرد عذاب، برائی کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے محدثین کا استدلال ہے کہ آگ نیچے سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائی نیچے سے کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، ایسے پھولے ہوئے ہیں، ایسے پھولے ہوئے ہیں کہ دنیا میں نے اتنی پھولی ہوئی چیز کوئی نہیں دیکھی، اتنے پھولے ہوئے ہیں، یعنی کسی جانور کی مثال نہیں دی، ویل مچھلی کی مثال نہیں دی، ہاتھی کی مثال نہیں دی، گویا وہ اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمثیل ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھولے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ ان کے پاس سے اتنی غلیظ بدبو آ رہی ہے، کتنی غلیظ، جیسے تمہارے باتھ روم کے اندر مرحاض، عربی کا لفظ ہے بیت الخلاء، عربوں کے اندر بھی ایک خاص مقام کو اس چیز کے لیے مختص کیا جاتا ہے، عورتیں تو کھیتوں میں مرد بھی جا سکتے تھے، لیکن کچھ مقامات بھی تھے، مراحیض ان کو کہا جاتا ہے، عربی میں آج بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ اس کے اندر ان لوگوں کے جسموں سے بدبو آ رہی ہے جیسے تمہارے اس کی مثال یہ ہے جیسے بیت الخلاء کے اندر گند پڑا ہوا، ایک عرصہ گزر جائے، کوئی صفائی نہ ہو، کوئی اٹھائے نہ، تو جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس طرح کی بدبو آ رہی ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ بھی کیا وجہ ہے، نبی کریم کو بتلایا گیا یہ بھی برائی کرنے والے ہیں، وہ تنہائی میں برائی کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے بن ٹھن کے، پھول کے، خوشی سے نکلتے تھے کہ آج ہم برائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے حسب حال ہے یہ عذاب، وہاں بھی اللہ پھلا رہا ہے۔ اور بدبو کیوں دی جا رہی ہے؟ دنیا میں خوشبو لگایا کرتے تھے عورتوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور مرد عورتوں کو متوجہ کرنے کے لیے خوشبو لگاتی تھی، عورتیں مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو بدبو ہے یہ بھی ان کے حسب حال ہے، جس طرح کا دنیا میں معاملہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی طرح کا عذاب دیں گے۔ اور اللہ کی قسم عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب جو لوگ نعوذ باللہ جن کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ان کے سامنے یہ ہوا تھا، جی معاذ اللہ جھوٹی روایات کا سہارا لے کے، من گڑت حدیثوں کی بات کر کے، جی وہاں پہ بھی ایک عورت آئی تھی، کیا بات کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیرت مند تھے اور اتنی عصمت و آبرو کا تحفظ کرنے والے تھے کہ صرف مسلمان بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امید کی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک صحیح بات رکھتا ہوں، ذہن میں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یہودی گنڈے اپنے ہی مذہب و ملت کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے۔ اس عورت نے بڑے واسطے دیے، میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی، میں تمہاری تورات کو ماننے والی، لیکن گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ بدکار کا بھی ایمان نہیں ہوتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، صحیح حدیث ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتے وقت۔ اس عورت نے جب مایوس ہو گئی نا گنڈوں سے، تو اللہ کی قسم کتنی عظیم روایت ہے، تاریخ کا کتنا عظیم واقعات ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، خود بیان کر رہی ہے
کہ اب میری عصمت اور آبرو کو وہ بچا سکتا ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در علی کے سامنے میری عزت لوٹی جا رہی. حضرت محمد رسول اللہ جن کو کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کس وجہ سے؟ عظمت والی چادر ہے. نبی کریم چادر اوڑا کرتے تھے سردیوں میں، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو پیار سے مخاطب کرتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. پیار ہے، محبت کا اظہار ہے. وہ چادر جس کا نام اللہ لے رہا ہے، نبی کریم باہر آئے اور یہودی عورت کے سر کے اوپر ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تم نبی کریم کے اوپر الزام لگاتے ہو. اسماء بنت ابی بکر برا لباس پہن کے آئی تھی اور حدیث چلو مان بھی لیا تو نبی کریم نے ان کو منع کیا تھا کہ برداشت کیا. عجیب بات ہے، یہ حدیث انہوں نے بنائی ہوئی، حالانکہ اس کی سند منقطع ہے. جس بندے سے روایت لی جا رہی ہے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ان سے کوئی روایت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بالفرض مان لیا جائے تو روایت کے الفاظ خود بیان کرتے کرتے آگے کہتے ہیں نبی کریم نے منہ ادھر کیا اور کہا آج کے بعد یہ لباس نہ پہننا. حدیث بنائی ہوئی ہے نا. تو پھر بھی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اسماء جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کے لباس پہننے. اور اس چیز کو دلیل دیتے ہیں، دیکھیں جی اس روایت کی دلیل ہے ان کے پاس، اور کوئی دلیل نہیں. اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور نعوذ باللہ دلیل گڑنے والے کتنے بوگس. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عزت کی حفاظت کی ہے نا، اللہ کی قسم صحیح حدیثیں اگر بندے کے گھر کے اندر، یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے گھر والوں کی عزت بچاتے، اپنے گھر والوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی آتا ہے اس کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، مر جاتا ہے، فہو شہید، وہ بندہ شہید ہے. شہادت کتنا عظیم درجہ ہے. قبر کا عذاب نہیں ہونا، سیدھا جنت میں روحیں پرندوں کے قالب میں عرش کے قریب قندیلوں میں. کتنا عظیم رتبہ ہے. کس کو مل رہا ہے؟ جو گھر والوں کی عزت کا دفاع کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت عمر کے مشہور واقعے، ایک قبیلے کے اندر مہمان آئے، ایک باندی تھی، وہ کھانا لے کے گئی، غلام تھی اور لونڈی، اس دور میں لونڈیوں کا تصور موجود تھا. اس نے اس سے برا فعل کیا، کرنے کی کوشش کی، مبتلا ہوا، اس عورت نے پتھر اٹھایا اس کے سر پہ دے مارا. اب وہ قبیلے کے لوگ آئے حضرت عمر سے، ہمیں دیت دی جائے، ہمیں یا دیت دی جائے یا قصاصاً اس عورت کو قتل کیا جائے. تو حضرت عمر کو اس عورت نے آ کے واقعہ بتایا، میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو میں نے تو اپنی عزت کے دفاع میں اس کو قتل کیا ہے. دیکھیے یہ ہے سنت خلفائے راشدین، جس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے. وہ یہ سنتیں ہیں جو حدیث کے مخالف نہ ہو، حدیث کی تطبیق میں ہو، تفسیر میں ہو. حضرت عمر نے ہرکارے بھیجے، جاؤ دیکھ کے آؤ، مقامات سے اندازہ کرو کیا شواہد ملتے ہیں. انہوں نے دیکھا جگہ ڈلوان ہے، پتھر سرکے ہوئے ہیں اور خون کے نشان ہیں. انہوں نے کہا عورت سچ کہتی ہے ہرکاروں نے. تو حضرت عمر نے قبیلے کے قبیلہ، حالانکہ دور اسلام کا نیا دور ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ قبیلہ اتنا بڑا اس کو خوش کیا جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم عزت کا دفاع کرنے والی عورت جس نے قتل کیا، عمر اس کی دیت نہ لینے دے گا، نہ قصاصاً قتل کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اجماع امت ہے، کسی عورت کی عزت پہ حملہ ہو، اگر وہ اپنے حملے کے دفاع میں اگلے بندے کی جان بھی لے لے تو اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں. اگر گھر کے اندر جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے تو عزت لوٹنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک عام فہم کامن سینس کی بات ہے. لیکن آج اس کے بدلے میں بھی عجیب و غریب حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. ہاں جو شریعت کا مسئلہ ہو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے، چھپانی نہیں چاہیے. جو بات صحیح ہے وہ کہہ دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو دیکھوں اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ. یہاں پہ جبر کی بات نہیں ہے، اصل میں یہاں پہ بات یہ ہے کہ تیری بیوی برضا کسی کے ساتھ ملوث ہے. تو صحابی کہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی کریم نے کہا نہیں قتل کرنا. ہاں جو بات سچ ہے وہ یہ ہے، اگر بیوی رضا کے ساتھ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اور صحابی نے نبی کریم کو یہی بات کہی، میں اس وقت 4 گواہ ڈھونڈوں، میری غیرت مجھے اجازت دے گی؟ نبی کریم نے کہا نہیں، اللہ نے اس کے لیے ایک قانون نازل کیا، اس کو لیان کہتے ہیں.
قرآن پاک میں آیات موجود ہیں. اگر میاں بیوی میں اس بات پہ تنازع ہو جائے اور مرد ایسی حالت میں بیوی کو دیکھ لے, قتل میاں نے نہیں کرنا بیوی کو. وہ جو پچھلی بات ہے وہ حملہ آور, جبر اور کوئی عزت کا غاصب, ڈاکو, لٹیرا آ گیا ہے, وہ مسئلہ اس کے لیے ہے. یہاں پہ بالرضا اگر کوئی دو لوگ ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میاں بیوی کا اگر تعلق ہے تو لیان ہے. لیان کی شرائط لوگوں کو موجود ہوتی ہیں کہ 4 دفعہ قسم کھائی جاتی ہے, اللہ کی لعنت. اگر اقرار کر لے بیوی میں نے گناہ کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا. اگر اقرار نہ کرے اس کے اوپر لعنت ڈلتی ہے, نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. اور حضرت سعد نے کہا میں تو اپنی بیوی کو قتل کروں گا اگر میں ایسی حالت میں دیکھوں, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. نبی کریم نے کہا ہاں صحیح کہتا سعد, اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. لیکن یہ شریعت اللہ کی نازل کردہ ہوتی ہے. یہ شریعت اس کی وجہ ہے. اس حکم کے پیچھے حکمت کیا یہ بھی یاد رکھیے. بندہ اپنی بیوی کو مار دے اور الزام لگا دے کہ یہ میں نے دیکھا تھا, سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اپنی بیوی کو قتل کرے, باہر آئے جی میں نے یہ دیکھا تھا, تیرے پاس تو گواہی نہیں. اصل میں یہ اس وجہ سے ہے مسئلہ خاوند کے لیے مسئلہ اس لیے تاکہ اسلام میں ظلم نہ ہو سکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بندہ اٹھتا بیوی کو قتل کر دیتا اور الزام لگا دیتا کہ یہ حالت تھی تو میں نے قتل کر دیا. وہ جو اجازت ہے وہ حملہ آور کے لیے موجود ہے, لیکن میاں بیوی کے تعلق کے اندر یہ احتیاط ہے. یہاں پہ ایک بات ہے رجم کے حوالے سے, حدیث کا انکار آیت رجم کے اوپر جتنا ہوا ہے شاید دنیا میں کبھی نہ ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی رجم کا پتہ نا, زانی اگر زنا کر لے 4 گواہ موجود ہوں, 4 گواہ کس زنا کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ بھی ذرا غور کریں. 4 گواہ صرف اس زنا پہ موجود ہو سکتے ہیں جو برائی اوپن ہو رہی ہو, جو فاحشہ عورت ہو, جو طوائف عورت ہو, اور برائی کرنے والے بدماش بدکار ایسے ہو کوئی شرم نہیں, سب کے سامنے کر رہے ہیں. 4 گواہ موجود ہوں اس کو سنسار کیا جائے گا. یا دوسری بات کیا ہے اعتراف جرم, ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اس کو سنسار کیا جائے. تو رجم کا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. انکار حدیث کا فتنہ دیکھیں, انکار حدیث کے مختلف درجے ہوتے ہیں. جی بخاری مسلم تو ٹھیک ہے لیکن باقیوں میں کچھ ضعیف ہیں. جی باقیوں میں ضعیف ہے تو ضروری نہیں بخاری میں, ہوتا یہ نہیں ہے. جیسے آپ کو پہلے کہا اصل میں قرآن کا بھی انکار ہو جاتا ہے, بخاری مسلم کا بھی انکار ہوتا ہے. اصلاً وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بیٹھے, اللہ کی قسم حضرت عمر کی ذہانت کو سلام ہے. حضرت عمر بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں, قرآن کھولتے ہیں صحابہ کے سامنے, صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, یہ تو دونوں کتابوں میں بعین ایک ہی لفظ کے ساتھ ہے اور حدیث کی باقی کتابوں میں مختلف لفظوں کے ساتھ. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, سورۃ نور کھول رہے ہیں اور صحابہ کا مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں پہ آیت رجم پڑھا کرتے تھے کہ بوڑھا مرد یعنی شادی شدہ مرد, شادی شدہ عورت اگر زنا کریں ان کو رجم کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت کو منسوخ کیا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت کو منسوخ کیا لیکن حکم جاری رکھا. شبیبہ غامدیہ کو زنا کی سزا ملی سنسار, حضرت ماعز اسلمی کو زنا کی سزا ملی سنسار. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا مجھے لگتا ہے امت میں کوئی گمراہ, دیکھیں حضرت عمر کے لفظ کیا ہیں, امت میں کوئی گمراہ ایسا پیدا ہوگا یا کچھ گمراہ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے قرآن کے اندر تو آیت رجم موجود نہیں, ہم رجم کا انکار کرتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ آیت رجم کا انکار نہیں کرے گا, اللہ کی نازل کردہ شریعت کا منکر ہوگا. حضرت عمر اعلان کر اتنے عرصہ قبل صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر بتا رہے ہیں آیت رجم یہاں موجود تھی, ایک وقت آئے گا, آج دیکھ لیے وہ وقت آج ہمارے سامنے. غامدی صاحب جی رجم تو نہیں ہونا چاہیے, جلا وطنی کر دو, 100 کوڑے لگا دو, اس کو قید کر دو, رجم قرآن میں نہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں رجم موجود ہے حکمن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعدد واقعات ہیں. شبیبہ غامدیہ کا آپ نے سنا, حضرت ماعز اسلمی کا واقعہ مشہور آپ کو پتہ ہے, دونوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا
ان کو سنسار کیا گیا. اب آئیے ایسے مقدمے کی طرف جہاں پہ خود پیش نہیں کیا جا رہا. ایک غلام نے ایک شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا. باپ سمجھدار تھا, اس نے کہا غلام کا کہ مجھے شریعت کے مطابق سزا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق کیا فیصلہ کیا؟ ساری حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. غلام سے پوچھا شادی شدہ نہیں, اس کو 100 کوڑے لگائے. عورت کو سنسار کر دیے, عورت کو سنسار کر دیے. یہ خود پیش نہ ہونے, گامدی صاحب کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ مائدہ سلمی اور شبیبہ گامدیہ خود پیش ہوئے, رضا کرانا نعوذ باللہ, انہوں نے زنا کی سزا اپنے اوپر رجم لگوائی ایکسٹرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پہ اچھا یہ بھی چھوڑیے, یہ تو جو چلو مسلمان جوڑے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی فیملی آئی, یہودی مرد اور یہودی عورت نے برائی کا ارتکاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تورات میں, تورات پڑھنا شروع کی اور کہا ہماری تورات میں اس کا حکم ہے کوڑے لگائے. نبی کریم نے کہا آگے پڑھو. آگے پڑھتا نہیں تھا. نبی کریم نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. تورات میں اس وقت بھی یہ آیت موجود تھی کہ زانی شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. میرے ساتھ چاہے کوئی یہودی عورت مرد رہتا ہو نہ رہتا ہو, میں اسے سنسار کروں گا. میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. اور فیصلہ کرنے کے بعد, ان کو رجم کرنے کے بعد نبی کریم اعلان کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے لو, مجھ سے لو, مجھ سے لو. اللہ کی شریعت کے اندر شادی شدہ زانی کے لیے سنسار کے علاوہ کوئی سزا نہیں. متعدد حدیث سے. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی, ڈاکٹر اسد اللہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک آیت قرآن کی اور بھی پیش کی کہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو اذیت دی جائے. یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے زانی اگر کوئی زنا کرتا ہے, مرد یا عورت, یا مرد کے ساتھ بھی کوئی برائی کرتا ہے, تو ان دونوں کو اذیت دی جائے. اور اس اذیت کی تفسیر میں بھی صحابہ کا وہی تفسیری فہم حجت ہوتا ہے صحابہ کا.